اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا تھا چکی پیس رہا ہے اور زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اس سے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے؟ اس غلام نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ سیدنا بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا اور زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے۔ کیسے رہتے؟ مسجد نبوی کا ہر گوشہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم کی تاب نہ لا سکے اور آخر کار مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا، لبیک یا سیدی کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینے کی طرف چل پڑے۔ مدینے پہنچتے ہی سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے
اور اتنا روئے کہ روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال کی آمد کا شورا ہو چکا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ التجائیں کر رہے تھے، اے بلال ایک دفعہ پھر وہی آسان سنا دو جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ لوگوں نے بہت ہی اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اتنے میں جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، اے بلال آج ہمیں وہی آذان سنا دو جو ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تم تو میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو، تم جو کہو گے وہی ہوگا۔ اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو روزہ انور میں آقا دو جہاں علیہ السلام بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ مہینوں کے بعد جب حضرت بلال کی آذان کی پرسوز آواز مدینے کی فضاؤں میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے، لوگ روتے ہوئے بیتابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزار چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں بے اختیار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ گئیں۔ ممبر خالی تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا، بے چینی بڑھ گئی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے۔ آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔